अस्सलाम वालेकुम। सब नाजरीन से गुजारिश है कि एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लें। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह ताला 10 मरतबा रहमत फरमाते। एक मीर चाकर आज़म रिंद जिन्होंने पहली बार बलोचों को एक कौम और एक रियासत की शक्ल में जमा किया, उन्होंने दिल्ली में शेर शाह सूरी की छोड़ी हुई सल्तनत ख़त्म करने में अहम किरदार अदा किया। आखिरी उम्र में वो 7 ख़ानदानों के साथ ओकाड़ा में आबाद हुए। आज उनका मज़ार भी वहीं है। बलोच उन्हें सबसे बड़ा लीडर जानते हैं। उनकी बाद दूसरे बलोच सरदार नूरोद खान हैं। जनरल अयूब खान के दौर में वफाक से नाराज़ होकर पहाड़ों पर चढ़ गए और बगावत का ऐलान कर दिया। 1960 में उनसे रियासत की तरफ से उनके भतीजे सरदार दोदा खान ने मुज़ाकरात किए। मुज़ाकरात में उन्हें कुरान पाक पर हाथ रखकर यकीन दिलाया गया कि हुकूमत उनके तमाम मुतालबात तस्लीम कर लिए हैं, इसलिए वो हथियार डाल दें। लेकिन जब उन्होंने कुरान पर होने वाले मुआहदे के बाद हथियार डाल दिए तो उनके भाई और बेटों के साथ बदअहदी की गई। उन्हें अज़ियतें देने के बाद फांसियों पर लटका दिया गया। जबकि उम्र रसीदा सरदार नूरोज खान 90 बरस की उम्र में आखिरी सांसों तक जेल की कोठरी ही में बंद रहे। इस वादा खिलाफी ने बलोच कौम परस्तों को शदीद नाराज़ किया। बलोच तरीक के तीसरे सरदार का नाम नवाब अकबर बुगटी है। उनमें बेक वक्त मुतज़ाद बातें जमा थी। वो जदीद इंग्लिश लिटरेचर और मगरबी फ़लसफ़े के दिलदादा थे, लेकिन साथ ही सच्चाई साबित करने के लिए कबीले के लोगों को कोयलों पर चलने के परजोर हामी भी थे। वो गैरत के नाम पर कत्ल को जायज़ समझते थे और साथ ही ये भी कहते थे कि खुदा को दरअसल ऐसी मोहब्बत करने वाली हस्ती होना चाहिए जो अपने बंदों को सज़ा ना दिया करे। न जाने तारीख उन्हें फिर किस रंग में याद रखती कि फिर उनके इलाके डेरा बुगटी के करीब एक सानिया हुआ। इस सानिया ने तारीख को मौका दिया कि वह नवाब अकबर बुगटी को एक अलग ही रंग में याद रखे। वो वाक़या क्या था? जनरल परवेज़ मुशर्रफ अकबर बुगटी की जान के तर्क पे क्यों हो गए थे? उन्हें कैसे कत्ल किया गया और वफाक पाकिस्तान पर उसका असर क्या हुआ? हम आपको यही बताएंगे। 3 जनवरी 2005 की सर्द रात थी। सिंध से आने वाली डॉक्टर शाजिया खालिद अपने कमरे में तन्हा सो रही थी। वो PPL पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड के सुई अस्पताल में डॉक्टर थी। रात 2 बजे उनके कमरे का दरवाज़ा खुला और एक मास्क पहने शख्स अंदर दाखिल हुआ। उसने बंदूक के जोर पर डॉक्टर शाजिया को बांधा और मुतअद्दिद बार ज़्यादती का निशाना बनाया। ये मास्क पहने शख्स डॉक्टर शाजिया को टेलीफोन की तार से बांधकर फरार हो गया। डॉक्टर शाजिया बुरी तरह जख्मी थी, लेकिन जब वो कई घंटों बाद टेलीफोन की तार से निजात पाकर बाहर निकली तो ज़िंदगी और भी तल्ख थी। उन्हें 2 दिन तक किसी से मिलने नहीं दिया गया। उन्हें अपने शौहर और ख़ानदान से रब्ता भी नहीं करने दिया गया। सुई फील्ड हॉस्पिटल के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर उस्मान और सिक्योरिटी एहलकारों ने डॉक्टर शाजिया से ज़बरदस्ती एक बयान पर दस्तखत करवाए कि उनके साथ डकैती की वारदात हुई है और वो कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाना चाहती। उसके बाद उन्हें पुलिस को बयान देने से पहले कराची मुंतकिल कर दिया गया। कराची में उनके दरवाजे के बाहर सख्त सिक्योरिटी लगा दी गई। उन्हें किसी से मिलने की इजाज़त नहीं थी और ना किसी से बात कर सकती थी। उनके कमरे से तमाम सबूत मिटा दिए गए और उन्हें मजबूरन किया गया कि वो मुल्क छोड़कर चली जाए। बाद में BBC को दिए गए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि एक MI के मेजर ने उन्हें मिलकर कहा कि आप पुलिस के चक्करों में ना पड़े। हमें पता है आपके मुजरिम कौन है, आप बस पाकिस्तान से चली जाएं क्योंकि आपकी जान को ख़तरा है। डॉक्टर शाजिया ही के मुताबिक कुछ दिनों बाद ARY के एंकर डॉक्टर शहद मसूद अपने एक साथी मुसन बेग के साथ उनसे मिलने आए। उन्होंने कहा कि हम आपकी मदद करेंगे। आप दोनों यानी डॉक्टर शाजिया और उनके शौहर की जान को ख़तरा है। इसके बाद किसी तरह डॉक्टर शहद मसूद ने उनसे पासपोर्ट लेकर 2 दिन में वीज़ा लगवा कर पासपोर्ट उन्हें वापस भिजवा दिए। जनवरी में ये सानिया हुआ और मिड मार्च में डॉक्टर शाजिया लंदन जा चुकी थी और आज तक ये किसी नतीजे तक नहीं पहुंच सका।
لیکن ان 3 ماہ میں اس ثانیہ نے ہر طرف جذبات بڑھا دیے۔ BBC کے انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ وہ زیادتی کرنے والے کو شکل سے نہیں پہچان سکتی۔ یہی وجہ تھی کہ سوئی جو ڈیرہ بگٹی کا علاقہ تھا جہاں کے سردار نواب اکبر بگٹی تھے، اب وہ متحرک ہو چکے تھے کیونکہ واقعہ ان کے علاقے میں ہوا تھا۔ انہوں نے اور بلوچ قوم نے اسے اپنی مہمان ڈاکٹر سے زیادتی اور اپنی غیرت پر ایک بڑا حملہ تصور کیا۔ اس لیے مری قبیل اور اکبر بگٹی جو پہلے بھی وفاق کے رویے سے خوش نہیں تھے، اس واقعے کے بعد سیخ پا ہو گئے۔ اکبر بگٹی کا حکومت سے مطالبہ تھا کہ وہ مبینہ ملزم کو قبیلی روایت کے مطابق جرگے میں آئیں اور کوئلوں پر چل کر دکھائیں کہ وہ بے گناہ ہیں تو یہ معاملہ حل ہوگا۔ اب جب ان کا یہ مطالبہ نہیں مانا گیا تو بگٹی قبائل اس سے اور ناراض ہوئے اور مسلح افراد نے حملے شروع کر دیے، جس سے سوئی کی گیس جو 45% پاکستان کے مختلف علاقوں میں سپلائی ہوتی تھی وہ بند ہو کر رہ گئی۔ حکومت نے بگٹی قبائل کے سردار اکبر بگٹی سے بات چیت کی کوشش کی کہ حالات کو قابو میں لایا جا سکے، لیکن اکبر بگٹی نے جواباً ڈاکٹر شالیہ کے مجرموں کو پکڑنے سے پہلے کوئی بات کرنے سے انکار کر دیا۔ شالیہ کے ملزم تو اس وقت نہ پکڑے گئے، لیکن جنرل مشرف نے اکبر بگٹی ریاست کو چیلنج کرنے کا الزام لگا کر ایکشن کا آغاز کیا، جسے بعد میں انہوں نے جسٹیفائی بھی کیا۔ جنرل مشرف نے دھمکی دی تھی کہ اگر قومی تنصیبات پر حملہ بند نہ ہوئے تو ایسا جواب دیا جائے گا کہ پتہ بھی نہیں چلے گا کہاں سے ہٹ ہوئے ہیں۔ ایسے بیانات کے بعد ڈیرہ بگٹی باقاعدہ میدان جنگ بن گیا اور پھر 17 مارچ کو ڈیرہ بگٹی پر ایک بڑا حملہ ہوا۔ اس میں 30 سے زائد افراد مارے گئے۔ اکبر بگٹی کے ڈیرے کو بھی شدید نقصان پہنچا اور پھر ڈیرہ بگٹی کو خالی کرنے کے آرڈرز جاری کیے گئے۔ اب یہ نواب کا خوف تھا یا لوگوں کی اپنی مرضی، لیکن وہاں کے بہت سے لوگ علاقہ چھوڑ کر جانے کو تیار نہیں تھے۔ یاد رہے کہ نواب اکبر بگٹی قبیلے سے تھے، مگر بگٹیوں کے تمام چھوٹے قبائل ان کے ساتھ نہیں تھے، کچھ ان کے خلاف بھی تھے، اور ان میں کلپر بگٹی اور ماسوری بگٹی بھی شامل تھے۔ کلپر بگٹی قبائل سے نواب اکبر بگٹی کی شدید دشمنی تھی۔ دونوں طرف کے لوگ ایک دوسرے کے ہاتھوں مارے جا چکے تھے، اور جس وقت کی ہم بات کر رہے ہیں اس وقت نواب اکبر بگٹی نے کلپر بگٹی کے 70-80 ہزار لوگوں کو بلوچستان چھوڑ جانے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ لوگ سندھ اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں در بدر تھے۔ اس آپریشن میں ایک بلوچ جرگہ جو جنرل مشرف کا ساتھ دے رہا، اس میں ایک کلپر اور ماسوری بگٹی جیسی دوسرے جو بگٹیوں کی شاخیں تھیں ان میں سے ایک تھا۔ جس وقت جنرل مشرف نے اکبر بگٹی کے خلاف محاذ گرم کیا تھا، اس وقت کچھ سیاستدان جو جنرل مشرف کے سیاسی ساتھی تھے وہ معاملے کو بات چیت سے حل کرنا چاہ رہے تھے۔ مارچ میں انہیں سیاست دانوں کا ایک وفد ڈیرہ بگٹی گیا اور اکبر بگٹی سے ملا۔ اکبر بگٹی نے عالمی میڈیا کے سامنے بات کرتے ہوئے کہا کہ ان کے صوبے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اور ڈاکٹر شالیہ کا واقعہ تازہ مثال ہے۔ اس وقت جنرل مشرف کے ہاتھوں کی بنی حکمران سیاسی جماعت کاف لیگ کے صدر چودھری شجاعت حسین تھے، اور یہاں ایک خاص بات تھی، وہ یہ کہ چودھری شجاعت حسین کے خاندان پر اکبر بگٹی کا ایک بہت بڑا تاریخی احسان تھا۔ واقعہ یہ تھا کہ 70 کی دہائی میں جب ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم تھے تو انہیں جن سیاسی رہنماؤں نے پریشان کر رکھا تھا ان میں چودھری شجاعت حسین کے والد چودھری ظہور الہی بھی شامل تھے۔ یہ وہ لیڈر تھے جن کے خلاف بھٹو دور میں بھینسیں چوری جیسے مقدمات درج کروائے جاتے اور پھر اسی مقدمے میں سیاست دانوں کو گرفتار کر لیا جاتا، اور ایسے ہی ایک کیس میں چودھری ظہور الہی پر بلوچستان میں اسلحہ سمگل کرنے اور علیحدگی پسندوں کو دینے کا الزام لگا کر بلوچستان کے علاقے کولو کی ایک جیل میں قید کروایا گیا۔ چودھری شجاعت حسین کے مطابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے اکبر بگٹی کو پیغام بھیجا کہ وہ چودھری ظہور الہی کو پولیس مقابلے میں قتل کروا دیں۔ اس وقت اکبر بگٹی بلوچستان کے گورنر تھے، انہوں نے اس سازش میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔
بھٹو سے سوری کر لیا بلکہ چودھری ظہور الہی کی حفاظت کی۔ انہوں نے چودھری ظہور الہی کو اپنی حفاظت میں بلوچستان سے ان کے گھر پہنچایا۔ تو اس احسان کے لیے چودھری شجاعت حسین نے آخری کوشش کے طور پر اکبر بگٹی سے رابطہ کیا، ان سے ملاقات کا وقت مانگا۔ ایسا لگتا ہے کہ چودھری شجاعت حسین جنرل مشرف کے ارادوں کو بھانپ چکے تھے اور وہ اکبر بگٹی کی جان بچانا چاہتے تھے۔ نواب اکبر بگٹی نے جواب میں چودھری شجاعت حسین سے شکوہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے رابطہ کرنے سے کیا فائدہ؟ وہ 60 افراد جو FCC کی فائرنگ سے 3 روز پہلے جاں بحق ہو گئے ہیں وہ زندہ ہو جائیں گے۔ پھر انہوں نے شاید تاریخی حوالہ ذہن میں رکھتے ہوئے دوسرا شکوہ کیا کہ مسلم لیگ قائد اعظم جس کے صدر چودھری شجاعت حسین ہیں، اس کے دور میں ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پھر بھی انہیں چودھری صاحب پر یقین ہے کہ وہ مخلصانہ کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ وہ طاقت ان کے پاس نہیں، کسی اور کے پاس ہے۔ اس رابطے کے چند دن بعد 24 مارچ کو چودھری شجاعت حسین اکبر بگٹی کے گھر ڈیرہ بگٹی چلے گئے۔ اس وقت ڈیرہ بگٹی ایک میدان جنگ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ جگہ جگہ مورچے بند مسلح لوگ تھے اور فوجی چیک پوسٹیں بھی قائم تھیں۔